ہمارے ساتھ تیرنے لگے، یعنی علم۔ بعض نے کہا کشتی کے غرق ہونے سے مراد موت کے ذریعے بدن کا ہلاک ہونا ہے۔ جو چاہے زندگی ہمیشہ تھام لے وہ علم کو، جو چاہے زندگی ہمیشہ تھام لے وہ علم کو۔ اگرچہ ڈوب کشتیاں نہ ڈوبتا یہ علم ہے، اگرچہ ڈوب کشتیاں نہ ڈوبتا یہ علم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم آپ کے سامنے نصاب النحو کا سبق نمبر 25 پیش کر رہے ہیں، اور آج کا سبق نمبر 25 وہ افعال قلوب کا بیان ہے۔ اس کے اندر ہم افعال قلوب کون ہیں اور کتنے ہیں، یہ ساری تفصیلات آج ہم اس کے سبق میں پڑھیں گے۔ اس سے پہلے ہم نے 24 اسباق آپ کے بارگاہ میں اس کے پیش کیے تھے، اور آج کا جو سبق ہے افعال قلوب کا بیان، تو فرماتے ہیں سبق نمبر 25 افعال قلوب کا بیان۔ افعال قلوب کی تعریف: وہ افعال جو شک و یقین پر دلالت کرتے ہیں، جیسے علمت زیدن فاضلا، میں نے زید کو فاضل یقین کیا۔ یہاں پر یہ علمت جو ہے یہ افعال قلوب میں سے ہے، یہ شک اور یقین پر دلالت کرنے والے الفاظ میں سے ہے۔ بعض اس میں سے شک پر دلالت کرتے ہیں، بعض یقین پر دلالت کرتے ہیں، وہ ساری صورتیں آپ کے سامنے بتائیں گے۔ تو وہ افعال جو شک و یقین پر دلالت کرتے ہیں انہیں افعال قلوب کہتے ہیں، جیسے علمت زیدا فاضلا، میں نے زید کو فاضل یقین کیا۔ اب فرماتے ہیں افعال قلوب کی تعداد۔ یہ افعال قلوب یہ کل 7 افعال ہیں۔ نمبر 1 علمت، نمبر 2 رأیت، نمبر 3 وجدت، نمبر 4 ظننت، اور نمبر 5 حسبت، نمبر 6 خلت، اور نمبر 7 زعمت۔ ان میں سے پہلے 3 افعال یقین پر دلالت کرتے ہیں، علمت، رأیت، وجدت، یہ 3 جو ہے یقین پر دلالت کرتے ہیں، جیسے علمت، رأیت، وجدت زیدا فاضلا، ان سب کا مطلب ایک ہی ہے کہ میں نے زید کو فاضل یقین کیا۔ علمت زیدا فاضلا، رأیت زیدا فاضلا، یا وجدت زیدا فاضلا، میں نے زید کو فاضل یقین کیا۔ تو یہ 3 جو شروع والے ہیں یہ یقین پر دلالت کرتے ہیں، اور اس کے بعد کے 3 افعال ظن پر دلالت کرتے ہیں، جیسے ظننت، حسبت، اور خلت زیدا شاعرا، ان سب کا مطلب ایک ہی ہے کہ میں نے زید کو شاعر گمان کیا۔ لہذا ظننت، حسبت، خلت، یہ تینوں جو ہیں اس بات پر دلالت کرتے ہیں گمان پر، میں نے زید کو ظن پر دلالت کرتے ہیں، ان سب کا مطلب نکلے گا کہ میں نے زید کو شاعر گمان کیا۔ اور پہلے والے جو 3 ہیں یہ یقین پر دلالت کرتے ہیں، لہذا چوتھا ظننت، حسبت اور خلت یہ جو ہے ظن پر دلالت کرتے ہیں۔ بچا ایک، اور وہ ہے زعمت، اور زعمت جو ہے، اور زعمت مشترک ہے، یعنی کبھی یقین کے لیے آتا ہے، جیسے زعمت بکرن منجمن، میں نے بکر کو نجومی یقین کیا، اور کبھی ظن پر دلالت کرتا ہے، جیسے زعمت امرن مہندسن، میں نے عمر کو انجینئر گمان کیا۔ تو اس کا جو استعمال ہے وہ کبھی یقین میں ہوتا ہے اور کبھی جو ہوتا ہے ظن میں ہوتا ہے، اس اعتبار سے یہ مشترک رہا۔ تو میں نے بکر کو نجومی گمان کیا ہے، یقین پر دلالت کر رہا ہے، اور میں نے عمر کو انجینئر گمان کیا، یہاں پر جو ہے یہ ظن پر دلالت کر رہا ہے۔ تو اس طرح سے کل 7 یہ افعال قلوب ہیں، جن میں سے 3 جو ہے پہلے والے یقین پر دلالت کرتے ہیں، اور بعد والے 3 جو ہیں ظن پر دلالت کرتے ہیں، اور آخر والا جو ہے وہ زعمت، وہ مشترک ہے، کبھی یقین پر دلالت کرتا ہے اور کبھی ظن پر دلالت کرتا ہے۔
اس کے بعد یہاں پر بیان فرماتے ہیں ان کو افعال قلوب کہنے کی وجہ تسمیہ، یعنی نام رکھنے کی وجہ، ان کو افعال قلوب کا نام کیوں دیا گیا، اس کی وجہ یہاں بیان فرما رہے ہیں، وجہ تسمیہ۔ قلوب یہ قلب کی جمع ہے اور قلب کا معنی ہے دل، اور چونکہ ان افعال میں یقین و ظن کا معنی پایا جاتا ہے، آپ نے دیکھا کہ ان افعال میں یقین اور ظن کا معنی پایا جاتا ہے، اور ان معنی کا تعلق، یعنی یقین اور ظن جو معنی ہیں، ان معنی کا تعلق دل سے ہے، نہ کہ دوسرے اعضاء سے، دوسرے اعضاء سے نہیں ہے۔ یقین کرنا اور ظن کرنا یہ سارا تعلق جو ہوتا ہے وہ دل سے ہوا کرتا ہے، دوسرے اعضاء سے نہیں ہوتا، اس لیے انہیں افعال قلوب کہا جاتا ہے۔ نیز انہیں افعال شک و یقین بھی کہتے ہیں، کیونکہ ان میں سے بعض افعال شک ظن اور بعض افعال یقین پر دلالت کرتے ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں افعال قلوب کا عمل۔ افعال قلوب یہ افعال جملہ اسمیہ پر داخل ہو کر اس کے دونوں اجزاء یعنی مبتدا اور خبر کو مفعول ہونے کی وجہ سے نسب دیتے ہیں، جیسا کہ مذکورہ مثالوں سے واضح ہے۔ یعنی یہ جو اس کے جو دونوں مفعول رہتے ہیں در حقیقت یہ مبتدا اور خبر رہتے ہیں، اس لیے آپ دیکھیں ان میں عام طور پر پہلا والا جو ہے وہ معرفہ ہوا کرتا ہے اور دوسرا والا مفعول جو ہے وہ نکرہ ہوا کرتا ہے، کیونکہ مبتدا جو ہوتی ہے اصل میں معرفہ ہوا کرتا ہے اور خبر نکرہ ہوا کرتا ہے۔ تو یہ دونوں جو ہیں یہ جملہ اسمیہ افعال قلوب جو ہیں کسی فعل پر داخل نہیں ہوتے، بلکہ جملہ اسمیہ پر داخل ہو کر اس کے دونوں اجزاء یعنی مبتدا اور خبر کو مفعول ہونے کی وجہ سے نسب دیتے ہیں، جیسے کہ مذکورہ مثالوں سے واضح۔ یہاں مثال اوپر دیکھیں آپ، یہاں آپ نے پڑھی جیسے زعمت امرا محدثا، یہاں پر زعمت افعال قلوب میں سے ہے، اور امرن یہ اس کا مفعول اول ہے اور محدثا اس کا مفعول ثانی ہے، اور دونوں جو ہیں مفعولیت کی بنا پر منصوب ہیں، لیکن یہ پہلا والا مبتدا تھا امرن اور محدثا یہ دوسرا والا جو ہے خبر تھا، اس لیے آپ دیکھیں کہ امر معرفہ ہے اور محدثا اس کی نکرہ ہے، چونکہ مبتدا و خبر دونوں معرفہ اور نکرہ رہتے ہیں۔ اب اس کے بعد یہاں پر آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں افعال قلوب کے احکام۔ افعال قلوب کے احکام کیا ہیں؟ نمبر 1، افعال قلوب کے دونوں مفعولوں میں سے کسی ایک کو حذف کرنا ناجائز ہے، یعنی اگر حذف کرنے ہوں تو دونوں کیے جاتے ہیں، ورنہ دونوں کو ذکر کیا جاتا ہے۔ تو افعال قلوب کے دونوں مفعولوں میں سے دونوں کو ذکر کریں گے یا دونوں کو حذف کریں گے، ایسا نہیں کر سکتے کہ صرف ایک کو حذف کریں یا ایک کو ذکر کر دیں۔ افعال قلوب کے دونوں مفعولوں میں سے کسی ایک کو حذف کرنا ناجائز ہے، اگر حذف کرنے ہوں تو دونوں کیے جاتے ہیں، ورنہ دونوں کو ذکر کیا جاتا ہے۔ نمبر 2، دوسرا قاعدہ اس کا یہ ہے کہ بعض صورتوں میں افعال قلوب کا عمل لفظاً اور معناً دونوں طرح باطل ہو جاتا ہے۔ لفظاً بھی عمل باطل ہو جائے گا اور معناً بھی باطل ہو جائے تو ایسی صورت میں اسے الغاء کہتے ہیں۔ بعض صورتوں میں افعال قلوب کا عمل لفظاً اور معناً باطل ہو جاتا ہے، اسے الغاء کہتے ہیں، اور بعض صورتوں میں صرف لفظاً عمل باطل ہوتا ہے، اسے تعلیق کہتے ہیں۔ لفظاً عمل باطل ہوتا ہے کہ مبتدا اور خبر تھے وہ دونوں جو منصوب ہو رہے تھے وہ اب منصوب نہ رہیں گے، اور جو اس اعتبار سے معنن عمل ہونے کا مطلب یہ بھی ساری صورتیں آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ تو اب فرماتے ہیں کہ بعض صورتوں میں افعال قلوب کا عمل لفظاً اور معنن دونوں طرح باطل ہو جاتا ہے، اسے الغاء کہتے ہیں، اور بعض صورتوں میں صرف لفظاً عمل باطل ہوتا ہے، اسے تعلیق کہتے ہیں۔ اس کی تفصیل درجہ ذیل ہے کہ 2 صورتوں میں افعال قلوب کا عمل لفظاً اور معنن باطل ہو جاتا ہے۔ لفظاً تو عمل باطل ہو جاتا ہے کہ اب جو ان پر اعراب مفعول کا آ رہا تھا وہ مفعول کا نہیں آئے گا، اور یہ مفعول کا جو نام تھا ان پر وہ اب نہیں، اب یہ اصل کے اعتبار سے یہ مبتدا اور خبر ہی رہیں گے۔ تو 2 صورتوں میں افعال قلوب کا عمل لفظاً اور معناً باطل ہو جاتا ہے۔ پہلی صورت ان میں سے یہ ہے کہ جب افعال قلوب مبتدا اور خبر سے مؤخر آ جائیں۔ افعال قلوب
جب مبتدا و خبر سے ان کا آنا یہ شرط تھا کہ پہلے آئیں، لیکن اگر مبتدا و خبر سے مؤخر آ جائیں تو ان کا عمل باطل ہو جاتا ہے لفظاً اور معنی۔ جیسے زید عالم علمت، یہاں دیکھیں یہاں پر علمت یہ افعال قلوب میں سے اور یہ مؤخر ہو کر آیا زید عالم سے، لہذا اس کا عمل باطل ہو گیا۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں عمل باطل ہونا یہاں پر یہ دونوں پر اعراب رفع کا گیا، جبکہ اگر افعال قلوب عمل کرتا تو یہ دونوں منصوب ہوتے ہیں۔ لفظاً اور معنی دونوں عمل باطل ہو گیا، اب نہ یہ مفعول قرار دیں گے اور یہ ابتدا کی بنیاد پر جس طرح تھا وہ مبتدا اور خبر برقرار رہیں گے۔ تو افعال قلوب جب مؤخر ہو جائے تو ایسی صورت میں افعال قلوب کا عمل باطل ہو جاتا ہے، لہذا یہاں پر عمل باطل ہو چکا ہے۔ دوسری صورت یہ کہ جب یہ افعال مبتدا اور خبر کے درمیان آ جائیں تب بھی جو ہے ان کا عمل باطل ہو جاتا ہے، جیسے زید علمت عالم، یہاں دیکھیں کہ زید مبتدا ہے اور علمت فعل قلوب ہے، فعل قلب ہے، اور عالم اس کی جو ہے وہ خبر ہے زید کی، یہاں درمیان میں علمت آ گیا، اس آنے کی وجہ سے اس کا عمل باطل ہو گیا، لہذا زید یہ ابتدا کی بنیاد پر مرفوع ہے، ورنہ اگر یہ عمل کرتا تو یہ دونوں جو ہے زید اور عالم دونوں منصوب ہوتے ہیں۔ تو یہ دو صورتیں ہوئیں جن میں لفظاً اور معنی دونوں طرح عمل باطل ہو جاتا ہے، جبکہ یہ کہ افعال قلوب مبتدا خبر سے مؤخر آ جائیں یا افعال مبتدا اور خبر کے درمیان آ جائیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں 3 صورتوں میں افعال قلوب کا عمل صرف لفظاً باطل ہو جاتا ہے۔ 3 صورتیں ایسی ہیں جن میں افعال قلوب کا عمل صرف لفظاً باطل ہوتا ہے۔ نمبر 1، جب مبتدا و خبر سے پہلے حرف نفی آ جائے، مبتدا اور خبر سے پہلے حرف نفی آ جائے تو وہاں صرف لفظاً عمل باطل ہوتا ہے، جیسے علمت ما زید عالم، یہاں دیکھیں یہاں پر ما جو ہے یہ زید سے پہلے آ گیا، یہاں پر زید سے پہلے آ گیا، اور انہوں نے کہا کہ مبتدا خبر سے پہلے حرف نفی آ جائے تو وہاں پر ان کا عمل باطل ہو جاتا ہے، اور باطل ہونا یہاں لفظاً سمجھ میں آ رہا ہے کہ دیکھیں زید اور عالم دونوں کیا ہیں، یہ مرفوع ہیں، اگر یہ عمل کرتا تو یہاں پر دونوں منصوب ہوتے۔ دوسری صورت یہ کہ جب مبتدا خبر سے پہلے حرف استفہام آ جائے تو وہاں پر بھی ان کا عمل صرف لفظاً باطل ہوتا ہے، جیسے ظننت ازید قائم او بکر، ظننت ازید قائم او بکر، یہاں پر دیکھیں کہ مبتدا خبر سے پہلے حرف استفہام جو ہے آ گیا، زید یہ مبتدا ہے اور قائم اس کی خبر ہے، اور اس سے پہلے حرف استفہام آ گیا، اور لہذا یہ ظننت جو فعل قلوب ہے اس کا عمل باطل ہو چکا ہے۔ اس اعتبار سے یہ دونوں مرفوع ہیں، اگر یہ عمل کرتا تو یہ دونوں زید اور قائم منصوب ہوتے، اور یا بکرن بھی آگے اس کو ہے تو یہ بھی کیا ہوتے، سب منصوب ہوتے، لیکن یہ مرفوع ہیں، اس کا عمل باطل ہو گیا۔ تیسری صورت یہ کہ جب مبتدا خبر سے پہلے لام ابتدائیہ آ جائے تو وہاں پر بھی جو افعال قلوب کا عمل باطل ہو جاتا ہے، جیسے علمت لزید عالم، یہاں پر دیکھیں کہ مبتدا سے پہلے زید سے پہلے لام آ گیا، اور اس سے پہلے اگرچہ علمت ہے لیکن اس لام کے آنے کی وجہ سے اس کا عمل کیا ہو گیا، باطل ہو گیا۔ تو مبتدا خبر سے پہلے لام ابتدا آ جائے جیسے علمت لزید عالم تو وہاں پر بھی عمل باطل ہو جاتا ہے، لہذا یہ دونوں مرفوع ہیں اور عمل باطل ہو گیا، کیونکہ اگر عمل ہوتا تو یہ منصوب ہوتے۔ فائدہ یہاں سے ایک بیان فرما رہے ہیں۔ نمبر 1 فائدہ، خیال رہے کہ الغاء اور تعلیق میں 2 طرح سے فرق ہے۔ الغاء اور تعلیق دو پر آیا کہ الغاء اور تعلیق میں 2 طرح سے فرق ہے۔ نمبر 1 الغاء کا مطلب یہ ہے کہ افعال قلوب کے عمل کو لفظاً اور معنی دونوں طرح باطل کر دینا، اور تعلیق کا مطلب یہ ہے کہ ان کے عمل کو صرف لفظاً باطل کر دینا، یعنی الغاء میں جو ہوتا ہے اس کا افعال قلوب کا عمل لفظاً اور معنی دونوں باطل ہو جائیں، اور تعلیق میں جو ہوتا ہے وہ ان کے عمل کو صرف لفظاً باطل کر دینا۔ نمبر 2 الغاء صرف جائز ہوا کرتا ہے، واجب نہیں ہوا کرتا، الغاء صرف جائز ہوتا ہے، لہذا الغاء کی جو 2 صورتیں اوپر ذکر کی گئیں، یہ اوپر آپ کے سامنے یہ 2 صورتیں
یہ ہیں تو جب افعال قلوب مبتدا خبر سے مؤخر آ جائیں تو الغا کی اب ایک بار اور دیکھیں کہ تعلیق کا مطلب ان کے عمل کو صرف لفظاً باطل کرنا، الغا صرف جائز ہے، واجب نہیں۔ لہذا الغا کی جو صورتیں اوپر ذکر کی گئیں ان میں یہ بھی جائز ہے کہ افعال قلوب کو عمل دیا جائے اور یوں پڑھا جائے جیسے زیدن عالمن علمتو۔ یہاں دیکھیں کہ مؤخر ہونے کے باوجود زیدن عالمن پڑھ سکتے ہیں، جائز ہے، اور یا زیدن علمتو عالمن یہ صورت تھی کہ درمیان میں آ جائے تو صرف یہ افعال قلوب کا عمل دے دیا جائے اور دونوں کو مفعول کی بنیاد پر نصب پڑھا جائے، جبکہ تعلیق جو ہوتی ہے وہ واجب ہوا کرتی ہے۔ لہذا تعلیق کی مذکورہ صورتوں میں یہ جائز نہیں کہ افعال قلوب کو عمل دیا جائے۔ آپ اوپر کی مثالیں دیکھیں، یہ تین یہ تعلیق والی ہیں، تو یہاں پر جو ہے ایسا نہیں کر سکتے کہ یہاں پر علمتو اور جو ہے حرف نفی کے بعد بھی حرف نفی آ جائے، مبتدا و خبر سے پہلے حرف نفی آنے کے باوجود، اسی طرح مبتدا خبر سے پہلے حرف استفہام آنے کے باوجود، مبتدا خبر سے پہلے لام ابتدا آ گیا، پھر بھی جو ہے ان کا عمل جو ہے وہ باطل نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ برخلاف پہلی والی دو صورتوں کے جہاں یہاں پر الغا تھا تو یہاں پر جو ہے وہ دونوں صورتوں میں لفظاً عمل باطل ہو جاتا ہے اور وہ واجب ہوا کرتا ہے، اور تعلیق جو ہوتا ہے وہ واجب ہوا کرتی ہے، یعنی وہاں پر عمل دے ہی نہیں سکتے۔ تو تعلیق میں جو ہے وہ عمل پورے طور پر باطل ہو جاتا ہے اور الغا میں صرف جائز ہوا کرتا ہے۔ تو پہلی والی جو دو صورتیں ہیں مثالیں آپ کے سامنے وہ الغا کی ہیں، اور آخر کی جو تین مثالیں ہیں وہ تعلیق کی ہیں۔ یہی بیان فرما رہے ہیں کہ الغا صرف جائز ہے، واجب نہیں۔ لہذا الغا کی جو صورتیں ذکر کی گئی ہیں ان میں یہ بھی جائز ہے کہ افعال قلوب کو عمل دیا جائے، جیسے زیدن عالمن علمتو کہہ سکتے ہیں یا زیدن علمتو عالمن عمل دلا کر، جبکہ تعلیق واجب ہے۔ لہذا تعلیق کی مذکورہ جو تین صورتیں ہیں ان میں یہ جائز نہیں ہے کہ افعال قلوب کو عمل دیا جائے۔ اب یہاں سے ایک فائدہ بیان پر رہا ہے، فائدہ نمبر 2، لفظاً اور معناً عمل کا باطل ہونا تو ظاہر ہے۔ صرف لفظاً عمل کے باطل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس صورت میں مبتدا و خبر معناً منصوب ہوں گے۔ مبتدا اور خبر معناً منصوب ہوتے ہیں، صرف عمل لفظاً عمل کے باطل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس صورت میں مبتدا و خبر معناً منصوب ہوں گے، لہذا نصب جزئین کے ساتھ ایک اور جملہ اسمیہ پر اس کا عطف کرنا جائز ہے، یعنی معناً کیا ہوں گے؟ منصوب ہوں گے، لہذا نصب جزئین کے ساتھ ایک اور جملہ اسمیہ پر اس کا عطف کرنا جائز ہے، جیسے علمت لزید قائم و بکرن قائدن۔ یہاں پر دیکھیں یہ نصب جزئین ہے، یہ بکرن اور قائدن۔ انہوں نے کیا کہا تھا کہ لفظاً عمل کے باطل ہونا مطلب یہ ہے کہ اس صورت میں مبتدا خبر معناً منصوب ہوں گے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہاں پر جو ہیں لزید قائم یہ معناً منصوب ہیں، اور نصب جزئین یہ دو ایک جز ہے، اور بکرن قائدن دوسرا جز ہے، اور دونوں نصب جزئین کے ساتھ ایک جملہ اسمیہ پر اس کا عطف کیا گیا ہے، اس کا عطف کیا گیا ہے۔ تو اب یہاں پر لزید قائم و بکرن قائدن، تو یہ انہوں نے کہا کہ لفظاً اور معناً عمل کا باطل ہونا تو ظاہر ہے، صرف لفظاً عمل کے باطل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس صورت میں مبتدا و خبر معناً منصوب ہوں گے، لہذا نصب جزئین کے ساتھ ایک اور جملہ اسمیہ پر اس کا عطف کرنا جائز ہے، جیسے علمت لزید قائم و بکرن قائدن۔ تنبیہ، یہاں پر بیان فرما رہے ہیں خیال رہے کہ جب ظننتو بمعنی اتہمتو اور علمتو بمعنی عرفتو اور رأیتو بمعنی ابصرتو اور وجدتو بمعنی اصبتو ہو تو یہ افعال متعدی بیک مفعول ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ ویسے تو عام طور متعدی بدو مفعول تھے، لیکن جب یہ ایک خاص مخصوص معنی میں ہوں گے تو یہ افعال متعدی بیک مفعول ہوں گے۔ نیز اس صورت میں یہ افعال قلوب نہیں کہلائیں گے، جیسے
ظننت زیدن میں نے زید پر وہم کیا۔ یہاں پر جو ہے ظننت بمعنی اتہمت ہے، میں نے زید پر وہم کیا۔ اسی طرح علمت زیدن میں نے زید کو پہچان لیا، یہاں پر علمت بمعنی عرفت ہے، اور رأیت زیدن میں نے زید کو دیکھ لیا۔ وجدت بمعنی رأیت بمعنی ابصرت ہے، اور وجدت الضالہ میں نے گم شدہ چیز کو پا لیا، یہاں وجدت بمعنی اصبت ہے۔ تو حاصل کلام یہ کہ جب یہ فظننت بمعنی اتہمت، علمت بمعنی عرفت، رأیت بمعنی ابصرت اور وجدت بمعنی اصبت ہوں تو ایسی صورت میں یہ متعدی بیک مفعول ہوں گے اور یہ افعال قلوب نہیں کہلائیں گے۔ تو آپ نے یہ سبق آپ نے آج کا پڑھا ہو گیا، افعال قلوب کا بیان۔ سبق نمبر ہمارا جو تھا یہ 25 تھا، افعال قلوب کا بیان۔ تو یہاں آپ نے دیکھا کہ یہاں پر ایک دو فائدے آپ کے سامنے بیان کیے گئے کہ، اور یہ دوسرا نمبر جو فائدہ تھا کہ لفظاً اور معناً عمل کا باطل ہونا تو ظاہر ہے، لفظاً عمل کے باطل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس صورت میں مبتدا خبر معناً منصوب ہوں گے، لہذا نصب جزئین کے ساتھ ایک اور جملہ اسمیہ پر اس کا عطف کرنا جائز ہوگا۔ تو یہاں پر دیکھیں کہ معناً منصوب ہیں، یہ ہیں تو لفظاً مرفوع اور معناً منصوب ہوں گے، تو معناً یہ منصوب ہیں اور نصب جزئین کے ساتھ ایک اور جملہ اسمیہ پر اس کا عطف کر دیا گیا۔ تو اس اعتبار سے یہاں پر یہ سبق آپ کا مکمل ہو گیا۔ تو یہاں پر آپ کے سامنے جو چیز بیان کی تھی کہ لفظاً اور معناً عمل کا باطل ہونا تو ظاہر ہے، صرف لفظاً عمل کے باطل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس صورت میں مبتدا خبر معناً منصوب ہوں گے، تو یہ تعلیق ہوگی۔ لفظاً اور معناً دونوں طرح سے عمل باطل ہو تو الغا ہوتا ہے، لہذا نصب جزئین کے ساتھ ایک اور جملہ اسمیہ پر اس کا عطف کرنا جائز ہوگا، جیسے علمت لزید قائم وبکرا قائدا۔ یہاں پر چونکہ یہاں پر دیکھیں کہ لام موجود ہے یہاں پر، تو اس اعتبار سے جو کیا ہے یہ تعلیق ہے، مبتدا اور خبر سے پہلے لام ابتدا آ جائے تو وہ تعلیق ہوتی ہے، اور تعلیق میں صرف لفظاً عمل باطل ہوتا ہے، لہذا یہاں مبتدا اور خبر یہ معناً تو منصوب ہیں، لفظاً تو مرفوع ہیں لیکن معناً یہ منصوب ہیں، تو یہاں تعلیق ہے، اور تعلیق ہے تو اس ایک اعتبار سے ایک دوسرے جملہ اسمیہ پر اس کا عطف کر سکتے ہیں بکرن قائدن پر۔ تو یہ لفظاً بھی منصوب ہے اور یہ معناً منصوب ہے۔ تو حاصل کلام یہ نکلا کہ تعلیق میں جو ہوتا ہے وہ لفظاً صرف عمل باطل ہوتا ہے، معناً جو ہوتا ہے برقرار رہتا ہے، اور الغاء میں جو ہوتا ہے وہ لفظاً اور معناً دونوں صورتوں میں عمل باطل ہو جایا کرتا ہے۔ تو لہذا یہ آج کا جو سبق تھا افعال قلوب کا بیان، سبق نمبر 25 نصاب النو، آج کا سلسلہ ہم نے کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، کیسا لگا ضرور بتائیں، کمی ہو تو اصلاح فرمائیں، اور ہمارے چینل مفتی گل مصباحی درس نظامی کو سبسکرائب کریں، دوسروں کو شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی آپ کے ساتھ ثواب میں شریک ہو جائیں۔ جزاکم اللہ خیرا، اللہ آپ کے علم میں برکت عطا فرمائیں۔